بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دوستو، وہ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ اسرائیل کی مصنوعات کا بائیکاٹ کرنے سے کچھ فرق نہیں پڑتا، یا یہ سمجھتے ہیں کہ بائیکاٹ کی مہم ہم نے از خود گھڑی ہے، یا اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، یا اس کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا، یا اس طرح سے جنگیں نہیں لڑی جاتی، تو ان کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ بائیکاٹ کی مہم خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکمت عملی ہے، اور اس کا حوالہ قرآن کی سورہ حشر سے بھی ملتا ہے۔ اس کی تفسیر اور اس کا پس منظر ہم آپ کو بتا دیتے ہیں، اس کی تصدیق آپ خود کر لیجئے۔ دوستو، مدینے کے اطراف میں یہودیوں کے بڑے قبیلے آباد تھے، جن میں 3 سب سے بڑے قبیلے تھے: بنو قریظہ، بنو قینقاع اور بنو نصیر۔ بدر کے بعد ان تینوں قبیلوں نے عہد شکنی شروع کر دی تھی۔ مسلمانوں کا ان کے ساتھ معاہدہ تھا، لیکن انہوں نے اپنے معاہدے توڑنا شروع کر دیے تھے، اور بنو نصیر نے تو حد ہی پار کر دی تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معاذ اللہ قتل کی سازشیں ترتیب دینے لگے تھے۔ تو صحابہ کرام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مل کر ان کے خلاف اعلان جنگ کیا۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان پر یلغار کی تو انہوں نے دوڑ کر خود کو خیبر کے قلعوں میں محصور کر لیا۔ یہ قلعے اونچائی پر آباد تھے۔ ان قلعوں کے اونچائی پر ہونے کی وجہ سے نیچے سے صحابہ تیر پھینکتے تو تیر واپس آ جاتے۔ کافی روز تک جب یہ محاصرہ جاری رہا اور بے سود رہا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ جو ان کے کھجور کے درخت ہیں جن پر ان کی معیشت کا انحصار ہے، اس کی وجہ سے ان کے پاس ہتھیار بھی ہیں، ان کے پاس سونا، چاندی، زیورات اور کھانے پینے کی اشیاء بھی وافر مقدار میں موجود ہیں، تو ایسا کرتے ہیں کہ ان کے یہ کھجور کے درخت کاٹ دیتے ہیں۔ اور اس بات کا ریفرنس قرآن میں بھی موجود ہے کہ مومنوں، جو درخت تم نے کاٹے تھے وہ اللہ کے حکم سے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ حکمت عملی اپنائی کہ جب ان کی معیشت پر وار کریں گے تو پھر ان کے حوصلے پست ہو جائیں گے، اور پھر کچھ ایسا ہی ہوا۔ پھر انہوں نے ہتھیار ڈال دیے، ان کے حوصلے پست ہو گئے، اور ان پر مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے فتح سے سرفراز فرمایا۔ تو یہ حکمت عملی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی۔ آج بھی یہودیوں کی جو مضبوط معیشت ہے وہ ان کی یہ اشیاء ہے، یہ ان کے کھجور کے درخت ہیں۔ ہمارے پاس بائیکاٹ کی کلاڑی ہے کہ ہم اس کلاڑی سے ان کے یہ درخت کاٹ دیں۔ آج ایک مسلمان تنہا بیٹھ کر یا ہم سب مل کر ان کو بددعائیں دیں گے تو وہ وہاں تک نہیں پہنچیں گی جیسے اس روز تیر وہاں تک نہیں پہنچ رہے تھے۔ تو دوستو، ایک مسلمان کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ میرے اکیلے کرنے سے کیا ہوگا، بلکہ یہ سوچنا چاہیے کہ ہو سکتا ہے مجھے دیکھ کے دوسرے مسلمان کو بھی سبق ملے، کیونکہ پیارے دوستو، ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے کسی بری چیز کو دل سے برا ماننا۔ تو دوستو، اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی اور میری بات آپ کو سمجھ میں آئی ہو تو اس کو دوسروں تک ضرور شیئر کیجیے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے شیئر کرنے سے کسی کا دل اور سوچ دونوں بدل جائیں۔ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔